نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج کا ہمارا موضوع ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا ہے جو باقی ممالک کا تو ہمیں علم نہیں، لیکن پاکستان میں تقریباً 85% غلط جو ہے وہ رائج ہو چکا ہے، اور حق بات جو ہے وہ کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ساکت عن الحق شیطان اخرس، حق بات پر جو خاموش رہتا ہے حضور فرماتے ہیں وہ گونگا شیطان ہے۔ اس لیے اس مسئلے کی وضاحت کرنا ضروری ہے اور حقائق لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جمعۃ المبارک والے دن جب اذان کہی جاتی ہے تو اکثر مساجد میں خطیب کے بالکل سامنے، بلکہ خطیب کے منہ میں منہ ڈال کر اذان پڑھی جاتی ہے۔ یہ طریقہ جو ہے بالکل خلاف سنت ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ دراصل یہ غلط طریقہ رائج کہاں سے ہوا؟ جس وقت بنو امیہ اور بنو عباسیہ کی حکومتیں آئیں، یہ شرابی لوگ جب حکومت کے منصب عہدے اس پر یہ فیض ہوئے، انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی کہ اسلام کی ہم دشمنی کریں، اسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ہم غلاظت جو ہے وہ انڈیلیں۔ اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ سلسلہ شروع کروایا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم حوالہ جات پیش کریں گے، فقہ کے بھی پیش کریں گے، بخاری کے حدیث کے بھی ہم پیش کریں گے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ خطیب صاحب جہاں بیٹھ جاتے ہیں جمعے والے دن، ان کے بیٹھنے کے بعد سامنے جو بالکل اینڈ والا دروازہ ہے مسجد کا جہاں اختتام ہوتا ہے، وہاں کھڑے ہو کر اذان پڑھنی چاہیے۔ اور اس کی بنیادی وجہ کئی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ اذان، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بطور اعلام للغائبین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ابھی تک مسجد میں نہیں آئے، مسجد کے اندر چونکہ اذان پڑھنا مکروہ ہے اور فائدہ کوئی نہیں ہے، مسجد کے باہر اذان پڑھے تاکہ باہر والوں تک بھی آواز جائے اور وہ یا وہ دیکھ کر یہاں آ جائیں۔ اونچی آواز کے ساتھ تو جہاں تک آواز پہنچے گی وہ آ جائیں گے، اور جو مطلب دوسرے لوگ اندھے لوگ ہیں کیا کہتے ہیں، جن کو نظر نہیں آتا ان تک آواز پہنچے گی وہ آ جائیں گے، اور جن کو نظر آتا ہے وہ دیکھیں گے کہ وہ جی مسجد کے باہر اذان ہو رہی ہے، ہم نے جمعے کے لیے جو ہے وہ پہنچنا ہے، وہ دیکھ کر تو وہ جلد جو ہے وہ پہنچ جائیں گے، کیونکہ حکم بھی یہی ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ کہ جمعے والے دن دوڑ کر آؤ، خوب کوشش کرو، اپنا کاروبار چھوڑ دو۔ اب ہمارے مسلمان جمعے کی اذان بھی ہو جاتی ہے، کاروبار بھی جاری رکھتے ہیں، کراہیت ایک نہیں کئی مکروہ کام جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو یہ مسجد، یہ بنیادی مقصد تھا کہ جو مسجد سے باہر ہیں وہ مسجد کے اندر آ جائیں، وہ دیکھ کر مؤذن کی کو دیکھ کر یا اس کی اذان کو سن کر وہ اندر آ جائیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ مقصد تو خطیب کے سامنے جو ہے منہ میں منہ ڈال کر اذان دینے سے تو حاصل نہیں ہوتا جی، یہ جو ہے وہ بنیادی مقصد تھا۔ اور دیکھیں ہمارے پاس کتاب ہے بڑی مشہور فقہ حنفی کی، مدخل الی الفقہ، اس کی دوسری جلد ہے اور صفحہ 212 کے اوپر یہ موجود ہے۔ وَفِعْلُ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ مَكْرُوهٌ، فرماتے ہیں کہ امام کے سامنے اذان پڑھنا، یعنی پہلی صف میں امام کے سامنے اذان پڑھنا، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے جی، یعنی اس سے بچنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور علامہ جو ہے تختاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نور العزاق کی شرح مراق الفلاح، اس کے اوپر حاشیہ لکھا التختاوی علی مراق الفلاح، اس کے اندر علامہ تختاوی علیہ رحمہ نے واضح فرمایا کہ وَيَكْرَهُ أَن يُؤَذَّنَ فِي الْمَسْجِدِ کہ مسجد کے اندر اذان دیا جانا یہ مکروہ ہے۔ اذان مسجد سے باہر ہونی چاہیے، مسجد کے اندر اذان نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اذان ایک اعلان ہے اور اعلان جو ہے مسجد سے باہر ہی ہونا چاہیے، مسجد کے اندر
نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اکابر، اور یہ حکم مطلب ہے کہ عام ہے، پنجگانہ نماز کا ہو یا جمعے کا ہو جی، مقصد تو جو غائبین ہیں ان کو تنبیہ کرنا ہے کہ وہ مسجد میں آئیں، تو وہ جمعے کا ہو یا مطلب ہے کہ باقی پنجگانہ نمازوں کی اذانیں ہوں، مسجد سے باہر ہونی چاہیے. اس لیے ہمارے اکابر جو ہے وہ ایک الگ کمرہ اذان کے لیے بناتے تھے جس میں مؤذن اذان پڑھا کرتا تھا، کیونکہ مسجد میں اذان جو ہے وہ کیا ہے، مکروہ ہے. اور فتاوی عالمگیری اس کی پہلی جلد صفحہ 55 پر موجود ہے کہ لکھتے ہیں کہ ولا یؤذن فی المسجد، فرماتے ہیں کہ مسجد میں اذان نہ پڑھی جائے جی. تو ان سب فقہا کی عبارتوں کی تصریحات سے پتہ چلا کہ مسجد کے اندر اذان نہیں ہونی چاہیے. اور کچھ لوگ بین یدی الامام یا بین یدی الخطیب یا بین یدی المنبر، اس قسم کی جو فقہا کی عبارتیں ہیں اس کا غلط مطلب لیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام یا خطیب کے بالکل سامنے یعنی بالکل متصل اذان پڑھنی ہے، حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ عین سامنے. یدی کے الفاظ جو ہیں یہ سامنے کے معنی کو ظاہر کرتے ہیں. مزید تفصیل کے لیے تو فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 28 کے اندر دیکھیں، اور امام اہل سنت کا الگ رسالہ نوری کتب خانہ سے چھپ بھی چکا ہے، الشمائل العنبریہ فیما بین یدی المنبریہ، اس کے اندر یدی کے جو معنی ہیں وہ آپ نے بیان کیے. ہم ایک تصریح آپ کو عرض کر دیتے ہیں قرآن کی. اس کے یہ یدی کا لفظ جو ہے یہ اس کے متضاد لفظ خلف استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک، تو ایدی کے مقابلے میں خلف آیا ہے. اس کا فقط اتنا مطلب ہے کہ دائیں بائیں مؤذن کو کھڑے ہو کر اذان نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ خطیب کے عین سامنے یعنی مسجد کے باہر والا جو دروازہ ہے اس میں پڑھنی چاہیے جی. اور یہ معنی مطلب ہے کہ کوئی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہی نے نہیں بیان کیا، بلکہ جو کچھ آپ نے تصریحات پیش کی ہیں وہ بالکل جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق پیش کی ہیں. قرآن کا حوالہ آپ کو پیش کر دیا ہے. اب بخاری کا حوالہ دیکھیں، بخاری کی جو ہے وہ پہلی جلد ہے، صفحہ 111 ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ باب الاستسقاء فی المسجد الجامع، وہاں یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے. اور یہ بھی ہم روایت بھی پیش کرتے ہیں، یہ بھی، اور تفسیر نیشہ پوری کی روایت بھی، اور ابن ماجہ اور ابو داؤد کی بھی روایت وہ بھی ہم پیش کرتے ہیں. تو اس سے پہلے یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ فقہا نے یہ بھی فرمایا کہ جب کسی مسجد کی تعمیر کی جائے تو بوقت تعمیر اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ جہاں منبر اور محراب ہے اس کے سامنے دروازہ بالکل عین سامنے ہونا چاہیے، اور وہاں اس کے جو ہے وہ باہر مسجد کے وہاں اذان دی جائے. اس لیے یہ اس بات کا خاص جو ہے وہ انہوں نے فقہا نے فرمایا کہ خیال رکھا جائے. اب واضح بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طریقہ ہے. تفسیر نیشہ پوری کے اندر یہ روایت موجود ہے صفحہ 228 پر. کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو جمعے والی اذان ہے وہ ظہر کے وقت دی جاتی تھی، اور ظہر کا ایک ہی مؤذن ہوتا تھا. فَكَانَ إِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنبَرِ أَذَّنَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، کہ جمعے والے دن مؤذن اس وقت اذان دیا کرتا تھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر اذا جلس علی المنبر کانا اذا جلس علی المنبر اذن علی باب المسجد، کانا استمرار کو ظاہر کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دائمی طریقہ یہ رہا ہے، حضور جمعے والے دن منبر پر تشریف فرما ہو جاتے. اب اذان ثانی دوسری اذان کب پڑھی جاتی؟ جب سرکار تشریف فرما ہو جاتے تو پھر مسجد کے دروازے پر، باب المسجد کے الفاظ ہیں، مسجد کے دروازے پر باب المسجد کے الفاظ نے ان لوگوں کا ابطال کر دیا ہے جو بین یدی الامام یا بین یدی الخطیب یا بین یدی المنبر کا یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ پہلی صف میں خطیب کے منہ میں منہ ڈال کر اذان پڑھنی چاہیے. اس حدیث پاک نے اس کی تردید کر دی ہے. علی باب المسجد، باب کہتے ہیں دروازے کو، اس کی جمع ہے ابواب. مسجد میں داخل ہو تو یوں کہو اللہم افتح لی ابواب رحمتی، اے اللہ ہمارے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دے. تو بہرحال باب کا معنی دروازہ ہوتا ہے جی. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو دروازہ ہے جی
اس پر اذان پڑھی جاتی تھی جی، تو لہٰذا ہمیں دروازے پر ہی اذان پڑھنی چاہیے۔ اور بخاری کی روایت، بخاری کی پہلی جلد صفحہ 111 اور اس کے یہ روایت موجود ہے کہ ان رجلا دخل یوم الجمعۃ من باب کان وجاہ منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک دن ایک آدمی جمعے والے دن مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا ایک دروازے سے، اور وہ دروازہ کون سا تھا؟ کان وجاہ منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دروازہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر کے سامنے تھا جی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منبر کے سامنے دروازہ تھا اور وہاں جو ہے وہاں سے وہ شخص داخل ہوا، تو ثابت ہو گیا کہ منبر کے سامنے بھی دروازہ ہوتا تھا، اور اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ جہاں مسجد کی حد ختم ہو مسجد سے باہر، وہاں جو ہے وہ اذان پڑھی جاتی تھی، اور یہی طریقہ جو ہے وہ سنت ہے، ہمیں رائج کرنا چاہیے۔ ہمارے اکثر ائمہ خطبہ اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے، حالانکہ الامام ضامن، امام سب کا ذمہ دار ہے۔ اگر امام صحیح طریقہ رائج کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، اور اگر بدعت یا خلاف سنت طریقہ رائج کرے گا تو اس کا گناہ امام خطیب پر آئے گا۔ لہٰذا امام خطیب کو چاہیے کہ جو صحیح طریقہ ہے لوگوں کے ہاں اس کو رائج کرنا چاہیے، اور خاص کر نئی مسجد کی جب تعمیر ہو تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے، الگ ایک حجرہ بنایا جائے اذان کے لیے، کیونکہ یہ ایک اعلان ہے، اعلان مسجد سے باہر ہوتا ہے، مسجد کے اندر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اور بھی اعلان کرنا پڑ جاتا ہے محلے کے اندر، کسی کا کوئی گمشدہ چیز کا وغیرہ کوئی ضرورت کا اعلان، تو وہ بھی حجرہ اس کے لیے ہوگا، وہاں اذان جو ہے پڑ جائے گی۔ اللہ کریم ہمیں حق سچ کہنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بنو امیہ اور بنو عباسیہ کے جتنے بھی خلاف سنت طریقے رائج ہیں ان کو ختم کرنے اور اسلام کا صحیح نفاذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔